إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قرآن پاک پکڑا اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عید الاضحیٰ کی نماز بر وقت باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما لے۔ تو جس طرح عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ کا جو خطبہ ہے وہ بھی لازم ہے۔ جو بھائی اوپر سے یا نیچے سے نماز پڑھنے کے بعد جا رہے ہیں وہ یہ مت سمجھے کہ ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا، وہ آدھا کام کر کر اور آدھا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، نماز کے بعد آپ خطبہ ارشاد فرماتے وَالنَّاسُ جَلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، اور لوگ اپنی اپنی نماز والی جگہ پر صفوں پر بیٹھے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ و نصیحت کرتے اور لوگ پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرواتے۔ اور اس دعا کی بھی بڑی اہمیت جو خطبہ عید کی آخر میں کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی اس بات کی تاکید فرمائی کہ وہ بھی آئیں اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں۔
و حضرات محترم، قربانی کے احکامات، مسائل آپ پڑھتے رہتے ہیں، علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ قربانی کے جو جانور ہیں ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم 2 دانتا، اور پھر جانور صحت مند ہو، خوبصورت ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ جانور اگر کانا ہو، لنگڑا ہو، بیمار ہو، بہت زیادہ کمزور ہو، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جانور خریدتے ہوئے دیکھیں اس کا کان کٹا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ یہ تو جانوروں کی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، شرائط ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری کہ قربانی کرنے والا اس کے اندر بھی کچھ خوبیاں، کچھ اوصاف ہونے چاہیے، اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی قربانی اور کن لوگوں کی عبادات کو قبول کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ جیسے عیب دار جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی، اسی طرح اگر قربانی کرنے والوں میں یہ اوصاف، یہ شرائط نہ پائی جائیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قربانی کو رد کر دیں اور ہماری جو محنت ہے وہ ضائع جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس وقت قرآن مجید کی سورہ الحج کا ایک رکوع اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے والوں کی 10 نشانیاں بیان کی ہیں۔ میں بڑی اختصار سے بات کروں گا۔ مجھے بھی اس بات کا احساس ہے کہ آپ نے ابھی پلٹ کر اپنے محبوب اور قیمتی جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی کی اہمیت، اس کی تاریخ کہ ہم نے ہر قوم اور ہر امت کو اس بات کا حکم دیا، تاکید کی کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی کیا کریں اور اپنے جانوروں پر اللہ کا نام لیا کریں۔ جتنی تاریخ انسان کی پرانی ہے اتنی ہی تاریخ قربانی کی بھی ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کو ماننے والے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے رہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ پہلی نشانی توحید باری تعالی، قربانی کرنے والوں کا عقیدہ توحید ہونا اور شرک سے بچنا یہ لازم ہے، سب سے پہلی شرط۔ تم سب کا معبود الہ، جس کے لیے تم نے قربانی کرنی ہے، جانور ذبح کرنے ہیں، وہ اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی، کوئی شریک نہیں ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا،
لہٰذا اسی کے لیے مطیع و فرما بردار ہو کر رہو، اور تمام عبادت، قربانی ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اسی کے لیے ہی کیا کرو۔ وبشر المخبتین، دوسری شرط انسان کے اندر، مسلمان کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، فخر، غرور اور تکبر نہ ہو۔ وبشر المخبتین، جو اپنے رب کے سامنے جھکنے والے، عاجزی کرنے والے ہیں، ان کو بشارت سنا دو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور تیسری نشانی کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، خوف ہو۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے تو انسان کے، مسلمان کے جو دل ہیں وہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کانپ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے۔ والصابرین علی ما اصابہم، چوتھی نشانی، اس دنیا کے اندر مختلف اوقات آتے رہتے ہیں، کہیں خوشی، کہیں غم، پریشانی، مصیبت، بیماری، دکھ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آئے تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اللہ کا شکوہ نہیں کرنا، بے صبری نہیں کرنی، صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے۔ والمقیم الصلاۃ، پانچویں نشانی، نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کو قائم کرنا ہے، یعنی اس کو بر وقت ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے، اس میں سستی اور کہلی نہیں کرنے۔ یہ شرط جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسے بار بار بیان کیا ہے۔ اب قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا ہے، وہاں اس سے پہلے یا اس کے بعد نماز کی پابندی کا ضرور حکم دیا ہے۔ جیسا کہ پہلے آپ نے سورہ الکوثر سنی، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، پہلے نماز اور پھر قربانی۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ فرما دیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، جو رب العالمین ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عید کا دن، اس میں سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد اس سے فارغ ہو کر پھر ہم قربانی کریں گے۔ تو جس نے ایسا کیا، پہلے نماز پڑھی پھر قربانی کی، اس نے ہمارے سنت پہ عمل کیا۔ اور جس نے نماز نہ پڑھی، نماز کے بغیر ہی قربانی کر دی، تو وہ اس کی قربانی نہیں، وہ تو گوشت ہے جس کا اس نے اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے اہتمام کیا۔ تو یہ بڑی اہم شرط ہے کہ قربانی کرنے والا نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور چھٹی نشانی، قربانی کے علاوہ بھی ہم نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، تھوڑے میں سے تھوڑا اور زیادہ میں سے زیادہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہنا ہے۔
آگے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا اونٹ ذبح کرنے کا طریقہ بتایا اور گوشت تقسیم کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا۔ فرمایا قربانی کے جو اونٹ ہیں نا وہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اور دوسری جگہ تمام قربانی کے جانور اللہ کے شعائر ہیں۔ تو اونٹ کو جو ہے نا وہ لٹا کر ذبح نہیں کرنا، اسے کھڑے کر کے ہی اس کا ایک بایاں جو گھٹنا ہے اس کو باندھ کر اس کو نہر کرنا ہے، اور جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائے اور اس کے جسم سے جان نکل جائے تو پھر کیا کرو، اس کا گوشت بناؤ اور اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور جو سوال کرنے والے ہیں اور سوال نہ کرنے والے اگرچہ ضرورت مند ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا خود خیال کرو، ان کو کھلاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جلد بازی سے منع کیا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کو ذبح کر کے آرام سے چھوڑ دو۔ ہمارے بعض بھائی جھٹکا دے کر منکا توڑ دیتے ہیں، جلدی جان نکل جائے، یہ جائز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جب اس کے جسم سے پورا خون نکل جائے اور جسم سے روح نکل جائے اس کے بعد پھر اس کی کھال اتارو، گوشت بناؤ اور خود بھی کھاؤ، اور جو سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے ان کو بھی کھلاؤ۔ آگے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اسی طرح ہم نے قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے تابع فرما کر دیا، مسخر کر دیا۔ جانوروں کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ورنہ جانور اگر ایک اونٹ ہی بگڑ جائے نا تو میرا خیال ہے پورے گرین ٹاؤن کے لیے کافی ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں بیل جب وہ بگڑ جاتا ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے، پکڑنے والے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور بڑے مشکل میں، بڑے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ کئی ایک کا نقصان کر کے کئی ایک کو زخمی کر کے گزر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جانور پر سواری کرو یا کسی بھی سواری پہ سوار ہو تو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان الذی پڑھ لیں، سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، وہ پاک ذات ہے اللہ کی جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اگر وہ مسخر نہ کرتا، وہ انہیں ہمارے تابع نہ کرتا تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ ہم اس پہ قابو پا سکیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کیا ہے، مطیع و فرما بردار بنایا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تابع دار اور فرما بردار ہو کر رہو۔ انہیں جانوروں سے ہی سیکھ لو کہ جب مالک ایک دو دفعہ چارہ ڈال جاتا ہے تو وہ اپنے مالک کی پہچان کرتا ہے۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، صرف پہچانتا ہی نہیں، جو راستہ مالک ایک دو دفعہ بتا دینا اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا بھی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، لیکن ہم اتنی عمر گزر گئی،
ساری زندگی اس مالک کا کھا رہے ہیں اور کھانا ہے، لیکن ہم نے اس کی معرفت کو حاصل ہی نہیں کیا، اسے پہچانا ہی نہیں۔ اس مالک کا دروازہ چھوڑ کر ہم در بدر پھرتے ہیں اور ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ فرمایا اس اللہ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کیا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ لعلکم تشکرون، تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اور یاد رکھو تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت یہ اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ تم دیکھتے ہو جو خون ہے وہ زمین پہ بہہ جاتا ہے، زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اور گوشت تم خود کھا لیتے ہو یا تقسیم کر دیتے ہو، پھر اللہ کے ہاں کیا چیز پہنچتی ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے دلوں کا خلوص اور تقوی، یہ بڑی اہم نشانی ہے، بڑی اہم شرط ہے کہ قربانی کرنے والے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دوسری جگہ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، یاد رکھو بے شک قربانیاں اللہ انہی لوگوں کی قبول کرتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کیا، اب تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، تمہاری رہنمائی کی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور جو محسن لوگ ہیں، نیکیاں کرنے والے، دوسروں پہ احسان کرنے والے، فرمایا ایسے احسان کرنے والے محسن لوگوں کو بشارت سنا دو، انہیں خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں، ان کی قربانیاں قبول کرتے ہیں اور ان کے لیے جنت ہے۔ آخر میں فرمایا کہ جو ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لیں ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک ایسے ایمان والے اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت کرتے ہیں اور دشمن سے ان کو بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ اس بات کی بھی بڑی اہم ضرورت ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے ہی مسلمان بھائی اور بہنیں برما میں، کشمیر میں، افغانستان میں، فلسطین میں اور دیگر ممالک میں کس قدر ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور دشمن کس طرح ان پر مصائب کے پہاڑ توڑ رہا ہے، ان کا فکر کس نے کرنا ہے؟ ان کے لیے بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار رہنا ہے۔ جہاں اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں نا، وقت آنے پر جان کی قربانی دینا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے دفاع کے لیے، اپنے مال اور اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہے، اور ان کو جو مظلوم مسلمان ہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک ایمان والوں کا اللہ خود دفاع کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اور یاد رکھو جو بہت زیادہ خیانت کرنے والے، ناشکری اور نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے امانت دار بھی بنے، متقی اور فرما بردار بھی بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام شرائط پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو اس نے ہمارے لیے قرآن مجید میں اوصاف پسند فرمائے ہیں
وہ تمام ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔